الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھ لو اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، گزشتہ کل آپ کی خدمت میں دعا کے آداب بتائے تھے۔ کتنے تھے یاد ہے؟ 17۔ کتنے؟ 17 چیزوں کا خیال کرتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے، انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ بہت کم اس میں سے آپ کو یاد ہوں گے، بہرحال کوشش کریں جو آداب ہیں ان آداب کی رعایت کریں۔ آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ دعا کی قبولیت کے کون کون سے اوقات ہے، ٹائم، اور کون کون سی حالت ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ٹائم بھی بتاؤں گا، عرض کروں گا، اور حالت کون سی ایسی ہے کہ جس میں اللہ دعا سن ہی لیتا ہے۔ علماء نے 17 اوقات اور حالات لکھے ہیں۔ کتنے؟ اس سے کم اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جس کی جیسی نظر۔ اگر مولانا ابراہیم صاحب کتاب کھولیں گے تو وہ 50 تک پہنچا دیں گے، کیونکہ وہ بہت کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، بال کی کھال نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ 17 جو میری نظر سے گزرے، پہلا وقت فرض نماز کے بعد، یہ دعا کی قبولیت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا وقت ختم قرآن کے بعد، ختم قرآن کے بعد۔ تیسرا اذان کے بعد۔ اذان کے بعد ہماری بڑی غفلت ہے، اذان کے بعد کی بھی دعا ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ چاہے جائے کہ اذان کے بعد مستقل ہم دعا کریں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد پھر الگ سے دعا بھی کریں۔ اذان کے بعد کی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ پوری دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس دعا کا اہتمام کرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کیوں؟ اس میں ایک دعا ہے اللہم، کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کر، یعنی ایک امتی نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں، مقام محمود کی۔ آتی محمدن الوسیلہ والفضیلہ والمقام المحمود الذی وعدتہ، کہ اللہ آپ نے جو اپنے نبی سے ایک مقام کا وعدہ کیا ہے، سب سے اونچا مقام ہے مقام محمود۔ اس پر ایک بات عرض کر دوں، حساب کتاب سے پہلے، قیامت کے میدان میں حساب کتاب سے پہلے اللہ ایک تخت بھیجیں گے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فرشتہ یوں کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ تشریف رکھیں، یہ تخت آپ کو اپنے مقام محمود میں پہنچائے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ابھی میری امت کا حساب کتاب باقی ہے۔ کیسے نبی ہیں جہاں باپ نہیں پوچھے گا، ماں نہیں پوچھے گی، بھائی نہیں پوچھے گا، وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں پوچھیں گے کہ ابھی میری امت کا حساب باقی ہے، مجھے پتا نہیں ہے میری امت کا فیصلہ جنت کا ہوگا یا جہنم کا۔ جب تک آخری امتی کا میرا حساب نہ ہو جاوے میں مقام محمود میں نہیں جاؤں گا۔ امت کی فکر دیکھو، وہاں فکر کر رہے ہیں، اور وہ امت آج اپنے نبی کو بھول چکی، نبی کی طریقوں کو بھول چکی، نبی کی اداؤں کو بھول چکی،
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھول گئی، دھیان تک نہیں آتا، خیال تک نہیں آتا، سوچ اور بچار میں بھی نہیں آتا کہ آج میں نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھا یا نہیں پڑھا۔ وہ یہاں بھی وہاں بھی ہم کو یاد رکھیں گے۔ باہر یہ بات اس پر مجھے یاد آئی، اس لیے درمیان میں عرض کر دی۔ اذان کے بعد کی دعا، چوتھا تیسرا موقع، چوتھا اقامت کے بعد درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بھی دل ہی دل میں دعا کر لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ لکھا ہے میدان جہاد میں، چھٹا لکھا ہے بارش کے وقت۔ ہمارے یہاں بارش کے وقت دعا کا اہتمام ہی نہیں ہے، لوگ نہانے چلے جاتے ہیں، تفریح میں چلے جاتے ہیں۔ بارش کے وقت یہ اللہ کی رحمت کے اترنے اور نزول کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ساتواں لکھا ہے کعبۃ اللہ پر جب نظر پڑے، آپ نے جو حضرات حرم مکہ مدینہ جا چکے ہیں انہوں نے یہ سنا ہوگا کہ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑے جو دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل اور تشریح عرض کرتا ہوں۔ اس سے بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی نظر پڑے اور وہ جو مانگے وہ قبول ہوتا ہے۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، یہ تو ہے ہی کہ چونکہ زندگی میں پہلی نظر پڑی ہے کعبہ پر، آج سے پہلے اللہ کے گھر کو کبھی دیکھا نہیں تھا، آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے۔ اور وہ جو حال ہوتا ہے، وہ جو کیفیت ہوتی ہے، وہ جو دل کے اندر کا یعنی ایک فیلنگ ہوتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ کعبہ سامنے ہو، علماء نے ایک عجیب بات یہاں یہ لکھی ہے کہ یہ تو ہے ہی کہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے دعا قبول ہو، آگے یوں لکھا ہے کہ اللہ کی ذات بڑی شان والی ہے۔ جب بھی تم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوں گے اور پہلی نظر اس وقت آپ کی پڑے گی، وہ بھی پہلی نظر شمار ہوگی۔ اس لیے ہمارے ساتھ جو عمرے میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جب بھی اندر جاؤ یہ تمہاری پہلی نظر ہے۔ پہلی تو نظر ہوئی، اندر گیا، پہلی مرتبہ دیکھا، وہ زندگی کا پہلا موقع تھا، زندگی کا، اس میں تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ لیکن جب بھی کعبۃ اللہ پر اندر جائے، پہلی نظر ڈالے، اللہ اس پہلی نظر پر دعا قبول کرتا ہے۔ بہرحال کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑے۔ نمبر 8، جنگل بیابان میں ہو، کوئی نہ ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، فضائل میں شیخ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جنگل میں جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ فرشتے پر فخر کرتے، دیکھو میرا بندہ میرے ڈر کی وجہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، جنگل بیابان تنہے تنہا ہے، کوئی پوچھنے والا دیکھنے والا نہیں، میری محبت میں کھڑا ہو گیا، تو اس وقت بھی اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ نمبر 9، جنگ میں میدان جہاد میں جب سارے ساتھی چھوڑ کے بھاگ چکے ہوں، یہ تنہا کھڑا رہ گیا، اس وقت یہ کہ اللہ اب تو میرا کوئی نہیں تیرے علاوہ، اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی۔ نمبر 10، سفر میں اللہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ کچھ الٹا ہے۔ عمرے کا سفر ہوگا تو دعا کے لیے جائیں گے، حج کا سفر ہوگا تو دعا کروانے جائیں گے، اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، جماعت میں نکل رہا ہے تو دعا کے لیے جائیں گے کہ دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کوئی بھی ہو، چاہے دین کا سفر ہو چاہے دنیا کا سفر ہو، ہر سفر اور ہر مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ مسافر ہے، اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے تو سفر میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ نمبر 11، روزے کی حالت میں اللہ دعا قبول کرتا ہے، کل میں نے عرض کیا تھا۔ نمبر 12، عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں اللہ اپنے مہمانوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حج کا موقع نصیب فرمائے، سعادت نصیب فرمائے۔ نمبر 13، جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے، خاص وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے، بہت سارے اقوال ہیں۔
ایک قول یہ ہے کہ جب خطیب خطبہ دے اور دو خطبے کے درمیان جب وہ بیٹھتا ہے، پہلا خطبہ پھر دوسرا خطبہ، پہلے خطبے کے بعد جب وہ بیٹھتا ہے تو زبان نہیں حرکت کرنا، نہیں ہلانا، دل ہی دل میں اللہ سے مانگ لینا ہے۔ اس لیے کہ جب خطیب، احناف کے یہاں یہ ہے کہ جب خطیب خطبے کے لیے منبر پر آ جائے، لا صلاۃ ولا کلام، کہ اس کے بعد نہ کوئی بات کرنی ہے اور نہ کلام کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ بلکہ علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر خطیب خطبے کے لیے بیٹھ گیا اور اس کے بعد وہ چٹائی کے اندر، یہ چٹائی تو پہلے وہ سلی کی چٹائیاں زیادہ تھی، اب یہ قالین آ گئے، سلی کی چٹائی میں کوئی یوں توڑ رہا ہے، یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، تو کہا کہ اس کا جمعہ کے دن خطبے کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے آگے علماء نے یہ لکھا ہے، یعنی خطبہ کتنا اہم ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی یوں سلی سے حرکت کر رہا تھا، کھیل رہا تھا، کسی پاس والے نے یوں کہا کہ ایسا مت کر، تو یہ کہنے والے کا بھی ثواب چلا جائے۔ علماء نے ایک عجیب بات تیسری لکھی ہے، اپنی اپنی کرو، دوسرے کے پیچھے مت پڑو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نے اشارہ کیا کہ جب وہ حرکت کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، تو اس کا ثواب تو ضائع ہو ہی گیا تھا، جو اس کو روک رہا ہے اس کا ثواب بھی اللہ نے ضائع کر دیا۔ نکتہ یہ لکھا ہے کہ زندگی کے اندر کچھ ایسے مواقع ہیں کہ بھائی اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر میں مت نہیں پڑنا چاہیے، اس میں ایک موقع یہ ہے۔ بہرحال بات اس پر یاد آئی کہ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے، تو علماء نے ایک وقت یہ لکھا ہے کہ خطیب جب خطبہ دے، پہلا اور دوسرے خطبے کے درمیان میں بیٹھتا ہے منبر پر، اس درمیان میں دل ہی دل میں دعا کرنی چاہیے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے، اور یہ زیادہ علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی کون سی ہے، تو کہ وہ قبولیت کی گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان کی ہے۔ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے وہ عین اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کا ہے۔ نمبر 14، تہجد کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ فرض نماز جب نہیں تھی نا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے تہجد کی نماز کو فرض قرار دیا تھا کہ تمہیں تہجد پڑھنی ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کہ میرے محبوب رات میں اٹھو، آدھی رات میں یا آخری حصے میں اٹھو اللہ کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی نے تہجد کبھی نہیں چھوڑی اپنی زندگی میں، یہ عین قبولیت کا وقت ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا غالباً کہ تہجد یہ اللہ کے اولیاء کے اٹھنے کا ٹائم ہے۔ کس کے اٹھنے کا؟ اللہ کے دوست اٹھتے ہیں، اس میں اللہ کے پیارے اٹھتے ہیں، اللہ کے اولیاء اٹھتے ہیں۔ اور جس کا اٹھنا اللہ کو پسند نہیں ہوتا، اللہ فرشتے کو کہتے ہیں دیکھ یہ اس کا اٹھنا مجھے پسند نہیں ہے، اس کو تھپی دے کے سلا دے۔ تو ہمیں تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ نے اپنے سامنے اٹھنا میرا پسند نہیں کیا ہے، اس لیے تو مجھے سلا دیا گیا، ڈرنے کا موقع ہے۔ بہرحال تہجد کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، شب قدر میں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس وہ موقع آنے والا ہے شب قدر، تو کہ اللہ جانتے ہیں، لیکن 21، 23، 25، 27 اور 29 ان تاک راتوں میں، بلکہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، میرے ایک محسن ہیں ذاکر بھائی، وہ ہر سال رمضان میں یعنی تاک رات میں ایک رقم دیتے ہیں کہ 21 سے لے کر 29 تک یہ کچھ نہ کچھ اس میں دے دینا۔ کیوں دیتے ہیں؟ کئی پچھلے 4-5 سال سے اس کا معمول ہے۔ پھر میں نے سوچا، مجھے یاد آیا کہ شب قدر ایسا ہے کہ جو رمضان کی آخری راتوں میں ہوتی ہے، تو کہ شب قدر کی رات میں یا دن میں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کرنا، چاہے 50 روپے کیوں نہ ہو، کسی ضرورت مند کو دے دینا کہ شب قدر کے تعلق سے۔ تو شب قدر میں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ نمبر 16، بیماری کی حالت میں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ نمبر 17، حالت اضطرار، حالت اضطرار، جب آدمی بے بس ہو گیا ہو،
بے قرار ہو چکا ہو، ساری مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہوں، راستہ نظر نہ آتا ہو، کروں کیا کروں، کس سے ملوں، کون سا راستہ اختیار کروں، ایک دم سے وہ حالات میں ایسا گر گیا ہو، کچھ نظر نہ آتا ہو، اس کو اضطراری حالت کہتے ہیں۔ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کی دعا سنتا ہے۔ آخری بات، کون سے الفاظ سے دعا مانگنی چاہیے، کون سے الفاظ دعا میں؟ کیونکہ دعا میں الفاظ ایسے استعمال کرو لفظ کم ہو معنی بہت زیادہ ہو، اور وہ چیزیں اردو زبان میں نہیں ہیں، وہ چیزیں اللہ نے عربی زبان میں رکھی ہے۔ کون سی زبان میں؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جیسے کمزوری میری بھی ہے، میرے دوست بار بار مجھے کہا کرتے ہیں کہ مولانا اب دعا کا مضمون سب بیان کرتے ہو اور کہتے ہو یہ دعا، پھر کوئی پرچے اور کوئی ایسا کارڈ چھپواتے نہیں ہو۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دعا مانگے اور سیکھیں، بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے۔ طارق ابن اشیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیا مسلمان ہوتا تھا اللہ کے نبی کے ہاتھ پر، تو اللہ کے نبی سب سے پہلے ان کو نماز سکھاتے تھے، نماز کے بعد یہ دعا سکھاتے تھے کہ اللہ سے اس لفظ کے ساتھ دعا مانگو۔ وہ میں آپ کے سامنے 5 لفظ ہے، کتنے؟ صرف 5 ہے، آپ کو بھی یاد ہو سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی تو سب کو پتا ہے، اللہم اغفر لی پہلا جملہ، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ دوسرا جملہ اللہم ارحمنی، ہر مرتبہ اللہم نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ تو میں بتانے کے لیے آپ کو پڑھ رہا ہوں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، وَاهْدِنِي، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا، سیدھا راستہ جو جنت تک پہنچانے والا ہو۔ تو 3 جملے ہو گئے، اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ تو سب کو یاد ہوتا ہے، وارحمنی، وَاهْدِنِي، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم تو سب پڑھتے ہیں نماز میں، اللہم اغفر لی وارحمنی وَاهْدِنِي، اور ایک جملہ ہے وہ بڑا جامع جملہ ہے، وَعَافِنِي، عین الف زبر آ، وَعَافِنِي، اور آخری جملہ جس کا ہر آدمی انتظار میں بھاگ دوڑ میں لگا ہے، اللہ سے مانگنے میں لگا ہے، پورا دن محنت کرتا ہے، وہ یہ ہے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے روزی دے دے۔ سب آ گیا اس میں، مغفرت آ گئی، رحمت آ گئی، ہدایت آ گئی، عافیت آ گئی، اور عافیت کے ساتھ ساتھ روزی آ گئی۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے مسلمان ہونے والے صحابی کو پہلے نماز سکھاتے تھے، نماز کے بعد دعا کے یہ الفاظ سکھاتے تھے، اے میرے صحابی اللہ سے ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگ۔ کل یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وَاهْدِنِي، اهدنا الصراط المستقیم یاد کر لینا، وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي، یہ 5 جملوں سے کل یاد کر کے آنا، نہ ہو تو اس کا فوٹو نکال لو، انشاءاللہ زندگی کے سارے مسئلے اللہ تعالی حل کر دے گا، سارے حال میں اللہ دستگیری کرے گا۔ میں بھی محتاج ہوں، جب میں یہ مضمون عرض کرتا ہوں اس وقت چند دن تک یہ دعا میری زبان پر رہتی ہے، پھر یہ میں بھی بھول جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ موت تک ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔ اس کو فوٹو نکالنا ہو تو نکال لو، بہت آسان ہے، عربی تو سب جانتے ہیں، 5 لفظ ہیں انشاءاللہ، سارے